القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث، یہ حقیقت مجاز سے متعلق تیسرا حکم ہے، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ المجاز خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. مجاز حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے لفظ کے حق میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک. وعندہما خلف عن الحقیقت فی حق الحکم، اور صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے حکم کے سلسلے میں. کہ فلو کانت الحقیقت ممکنۃ فی نفسہا، اگر حقیقی معنی مراد لینا فی نفسی ممکن ہو، الا انہ امتنع العمل بها لمانع، مگر کسی معنی کی وجہ سے اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یسار الی المجاز، تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. وَإِلَّا صَارَ الْكَلَامُ لَغْوًا عِندَهُمَا، اور نہ صاحب کے نزدیک وہ کلام لغو ہو جائے گا. وَعِندَهُ يُسَارُ إِلَى الْمَجَاز، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجاز کی طرف اس صورت کے اندر رجوع کیا جائے گا. وَإِن لَمْ تَكُنِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا، اگر سے معنی حقیقی مراد لینا فی نفسی ممکن نہ ہو. اس کو مثال سے آگے سمجھائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اس تیسری حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجاز محض لفظ میں حقیقت کا نائب ہوتا ہے. لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجاز کی صحت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ جو بات بولی جا رہی ہے، تکلم کیا جا رہا ہے، وہ عربیت کی روح سے وہ بات درست ہونی چاہیے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حقیقی معنی کے لیے کوئی صورت حقیقی معنی مراد لینے ممکن ہے نہیں ہے. اگر ممکن ہے تو معنی مراد لیے جائیں گے، ورنہ مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جائے گا. حضرات صاحبین کہتے ہیں کہ مجاز کی صحت کے لیے بس اتنی سی بات کافی نہیں ہے کہ جو بات بولی جا رہی ہے وہ عربیت کی روح سے درست ہو، بلکہ عربیت کی روح سے درست ہونے کے ساتھ ساتھ کلام کے حقیقی معنی کا درست ہونا بھی ضروری ہے. لہذا یہ کہا جائے گا کہ اگر حقیقی معنی فی نفس ہی ممکن ہو مگر کسی معنی کی وجہ سے اس پر عمل ممکن نہ ہو، تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. ورنہ اگر حقیقی معنی فی نفس ہی ممکن نہ ہو تو حضرات صاحبین کے نزدیک وہ کلام لغو ہو جائے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک حقیقی معنی ناممکن ہونے کی صورت میں بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. آگے پڑھیں گے آپ اصول شرعی کے اندر کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی عاقل اور بالغ کے کلام کو لغو ٹھہرانا، لغو کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. حتی الامکان اس کی تعویل کی جائے گی، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی. اگر درست ہو جائے عبارت تو اس پر عمل کیا جائے گا، ورنہ آخری لفظی کی بات ہے کہ اسے لغو قرار دے دیا جائے گا. اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ مثالہ اذا قال المولا لعبده وهو اکبر سنا منہ ھذا ابنی. اس کی مثال یہ ہے کہ کسی آقا نے، دیکھیے مولا کے بہت سارے معنی آتے ہیں، یہاں مولا سے مراد آقا ہے. پہلے زمانے کے اندر انسانوں کی بھی خرید فروخت ہوتی تھی. انسان دو قسم کے ہوتے تھے، ایک آزاد اور دوسرا غلام. تو اگر کسی نے، کوئی آزاد آدمی نے کسی غلام کو خرید لیا تو اس کا آقا ہو جاتا تھا، مالک ہو جاتا تھا. اب اسلام نے بہت سارے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری شکلیں نکالی. اس میں سے ایک تھا کہ اگر کوئی اپنے غلام سے کہہ دیتا کہ تو آزاد ہے تو آزاد ہو جاتا تھا. جیسے اگر کوئی اپنی بیوی سے کہہ دے تو تجھے طلاق ہے تو اس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی، کوئی آقا اپنے غلام سے کہے کہ تو آزاد ہے تو آزاد ہو جائے گا، یہ تو بالاتفاق حکم ہے. لیکن ایک
آقا ہے، مثال کے طور پہ اس کی عمر 20 سال ہے، اور اس کے غلام ہے جس کی عمر 30 سال ہے، تو اس 20 سالہ آقا نے اپنے 30 سالہ غلام سے کہا ہادہ ابنی، کہ میرا بیٹا ہے یا تم میرے بیٹے ہو، لا یسار الی المجاز عندہما، تو صاحبین کی طرف، صاحبین کے نزدیک مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہاذا ابنی اس کے معنی حقیقی مراد لینا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 20 سالہ آدمی کا 30 سالہ لڑکا ہو؟ تو کیونکہ حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے، اس لیے حضرات صاحبین کہتے ہیں کہ مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ لا یسار الی المجاز عندہما، تو صاحبین کے نزدیک مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، لاستحالۃ الحقیقت، معنی حقیقی کی محال ہونے کی وجہ سے، وعندہ یسار الی المجاز، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ جو عبارت ہے ہاذا ابنی، یہ لفظاً درست ہے اور اس کے حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے، اس لیے مجاز کا رجوع کیا جائے گا۔ فیعتق العبد، لہذا غلام آزاد ہو جائے گا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ الرابع، چوتھا حکم حقیقت اور مجاز سے متعلق ہے کہ لا یراد المعنى الحقیقی والمجازی معا من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ، کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی حالت میں حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کو بیک وقت مراد لینا درست نہیں ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے یا ایسا جائز نہیں ہے کہ ایک لفظ سے ایک ہی حالت میں حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد لیا جائے۔ کقولہ تعالی، مثال سمجھنے سے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یہ نقض وضو سے متعلق ہے۔ بہت سارے چیزیں ہیں جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ او جاء احد منکم الغائط، اگر کوئی بول و براز سے فراغت ہو کے آیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور اس کے بعد تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ بہرکیف جو محل استشہاد ہے لامستم النساء، لمس کے دو معنی ہیں، ایک معنی حقیقی ہے اور وہ چھونا ہے، اور ایک معنی مجازی ہے جو ہے کہ جماع۔ تو اس آیت کے اندر لمس سے اس کے معنی مجازی جماع کو مراد لیا گیا ہے، تو جب اس سے اس کے معنی مجازی جماع کو مراد لیا گیا ہے تو اب اس سے اس کے معنی حقیقی لمس کو مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی حالت میں حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد نہیں لے سکتے۔ لما ارید من الملامست المعنی المجازی وهو الجماع، جب لفظ ملامست سے معنی مجازی جماع کو مراد لے لیا گیا، سقط ارادۃ المعنی الحقیقی، تو معنی حقیقی مراد لینا ثابت ہو گیا۔ سقط ارادۃ المعنی الحقیقی، تو معنی حقیقی کی مراد لینا ثابت ہو گیا، وہ المس بالید، اور وہ چھونا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ لابد لاستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له من مناسبۃ بین المعنی الحقیقی والمجازی، یہ پانچواں حکم ہے حقیقت اور مجاز سے متعلق، کہہ رہے کہ لفظ کو اس کے غیر ما وضع له میں استعمال کے لیے ضروری ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کوئی مناسبت ہو، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کوئی علاقہ ہونا چاہیے۔ کالاسد للرجل الشجاع، جیسے کہ لفظ اسد یہ بہادر آدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو لفظ اسد کے معنی حقیقی جو شیر ہیں، اور معنی مجازی بطور مجاز بہادر آدمی کو مراد لیا جاتا ہے، لیکن جب لفظ اسد بول کر مجازی معنی بہادر آدمی مراد لیا جائے تو ان میں ایک مناسبت ہونا چاہیے، اور مناسبت یہ ہے کہ شیر کے اندر ہی بہادری ہوتی ہے اور جو بہادر آدمی ہوتا ہے اس کے اندر ہی بہادری ہوتی ہے، تو یہ جو بہادری ہے اس کو کہا جائے گا مناسبت، اس کو علاقے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ والاتصال فی احکام الشرع بین المعنی الحقیقی والمجازی علی نحوین، جو اتصال ہوگا، مناسبت ہوگا معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان شریعت کے احکام میں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ الاول الاتصال بین العلت والحکم، پہلا ہے کہ علت اور حکم کے درمیان اتصال ہو، کالاتصال بین الشراء والملک، جیسے کہ شراء اور ملک کے درمیان اتصال۔ تو یہ پہلا اتصال ہے یا پہلی مناسبت ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے علت ہوتا ہے نا، وہ علت کسے کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں محکوم علیہ کا وہ وصف جس کے ساتھ حکم شرعی متعلق کیا جاتا ہے۔ جب جب وہ وصف متحقق ہوتا ہے تو حکم بھی موجود ہوتا ہے، اور جب وہ وصف ختم ہو جاتا ہے تو حکم بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثال دی انہوں نے، جتنی بھی اشیاء ہیں، مثال کے طور پر کتاب ہے، تو اس کتاب کے مالک کیسے ہوں گے؟ تو اس کتاب کے مالک ہوں گے جب ہم اس کو خرید لیں گے۔ تو کتاب کا خریدنا یہ مالک ہونے کی علت ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو خرید لیا کتاب کو تو ہم مالک ہو گئے، اور اگر ہم نے اس کتاب کو نہیں خریدی تو ہم مالک نہیں ہیں۔ تو یہ تھا احکام شرعیہ میں حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان اتصال کی پہلی شکل، علت اور حکم کے درمیان والا تعلق۔ دوسری شکل ہے الاتصال بین السبب والحکم، سبب و حکم کے درمیان اتصال، کالاتصال بین ملک الرقبۃ و ملک المتعۃ، جیسے کہ ملک رقبہ اور ملک متع کے درمیان اتصال۔ کیا مطلب؟ یہ سب سے پہلے سمجھتے ہیں سبب کسے کہتے ہیں۔ تو سبب وہ چیز ہے جو کسی چیز تک پہنچائے اور اس میں اثر انداز نہ ہو۔ مثال کے طور پر راستہ ہے، راستہ یہ منزل کا سبب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ راستہ یہ منزل تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ اب انہوں نے جو مثال لی اس کو سمجھیے۔ ہم نے ایک باندی کو خریدا، مارکیٹ گئے، وہاں سے ہم نے ایک باندی کو خرید لیا۔ تو ملک رقبہ جو ہے، یعنی اس باندی کا رقبہ یعنی گردن، ذات مراد لیجیے، اس باندی کی ذات کا مالک ہونا اس سے انتفاع کے جواز کا سبب ہے۔ اگر وہ باندی ہماری ملکیت میں نہیں ہوگی تو ہم اس سے انتفاع نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہوگی تو ہم اس سے انتفاع کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب سمجھیے کہ ان دونوں کا حکم کیا ہے۔ دو شکلیں بیان کی گئی ہیں احکام شرعیہ میں اتصال کی۔ کہہ رہے کہ حکم یصح المجاز فی الاول من الجانبین، پہلی شکل کے اندر جانبین سے معنی مجازی مراد لینا درست ہے، دونوں طرف سے ہم معنی مجازی مراد لے سکتے ہیں۔ اب اس کو مثال سمجھائیں گے۔ وفی الثانی من جانب واحد، اور دوسری شکل کے اندر ایک طرف سے ہم معنی مجازی مراد لے سکتے ہیں، دوسری طرف سے نہیں لے سکتے ہیں۔ ایک طرف کون سا ہے؟ وہ ذکر السبب و ارادۃ الحکم، اور وہ ہے کہ آدمی سبب کو ذکر کرے اور حکم مراد لے، لیکن حکم کو ذکر کر کے آدمی سبب مراد لے، یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کو مثال سمجھتے ہیں۔ کہہ رہے کہ اذا قال ان ملکت عبدا فهو حر، ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں کسی غلام کا مالک ہوں گا تو وہ آزاد ہے۔ وَأَرَادَ مِنَ الْمِلْكِ الشِّرَاءَ، اور اس نے لفظ ملکیت سے شراء کا معنی مراد لیا، یہ صحیح تو درست ہے۔ تو جیسے ہی وہ غلام کو خریدے گا وہ غلام اس سے آزاد ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، اور اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے کسی غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے۔ وَأَرَادَ مِنَ الشِّرَاءِ الْمِلْكَ، اور اس نے لفظ شراء سے ملک مراد لیا، ایسے وَإِذًا، تو یہ بھی درست ہے۔ تو اس مثال کے اندر دونوں طرف سے مجاز درست ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَرَّرْتُكِ، اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، اور اس نے طلاق کو مراد لیا، يَصِحُّ، تو یہ صحیح ہے اور اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے
سبب کا تذکرہ کر کے حکم کو مراد لیا گیا ہے، لیکن اس کا الٹا اگر کیا جائے تو درست نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ طَلَّقْتُكِ، اگر کسی نے اپنے بانی سے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دیا، وَنَوَى بِهِ التَّحْرِيرَ، اور اس سے اس نے آزادی کی نیت کی، لا یصح، تو درست نہیں ہوگا۔ حقیقت اور مجاز سے متعلق چھٹی بات ہے کہ ما یدرک بہ المعنی الحقیقی خمسۃ انواع۔ پہلے بات آ چکی ہے، قرینے کی وجہ سے معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو 5 قرائن ہیں جن کی وجہ سے معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو وہ چیز جس کی وجہ سے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ 5 قسم پر ہے۔ پہلا ہے دلالت العرف، عرف و عادت کی دلالت۔ کہہ رہے ای اذا کان المعنی المجازی متعارفا بین الناس، کہہ رہے کہ جب معنی مجازی لوگوں کے درمیان متعارف ہو، یترک بہ المعنی الحقیقی، تو اس کی وجہ سے معنی حقیقی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اگر کس عرف کے اندر لوگوں کے درمیان معنی حقیقی مراد لی ہی نہیں جاتے ہوں بلکہ معنی مجازی مراد لیے جاتے ہوں تو وہاں معنی حقیقی مراد نہیں لیا جائے گا۔ کمن حلف لا یشتری رأسا، جیسے اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا، کہہ رہے یحمل علی رؤوس البقر والغنم، اس سے مراد بکری اور بھینس کا سر ہوگا، لا علی رؤوس العصفور والحمامۃ، چڑیا اور کبوتر کا سر مراد نہیں ہوگا، اس لیے کہ عرف عادت میں ان کو سر نہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ دلالت نفس الکلام، نفس کلام کا قرینہ۔ فمن قال کل مملوک لی فهو حر، کہہ رہا کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ میرے جتنے بھی مملوک ہیں وہ سب کے سب آزاد ہیں، لا یعتق المکاتب، تو اس کا مکاتب غلام آزاد نہیں ہوگا۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کے آقا کے ساتھ معاہدہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر غلام نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ مجھے موقع دیجیے، میں 1 لاکھ روپے آپ کو کما کے دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیے گا۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، تو اس کو مکاتب کہا جائے گا۔ تو مکاتب تصرف کے اعتبار سے آزاد ہوتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میرے جتنے بھی مملوک ہیں سب کے سب آزاد ہیں، تو اس کا مکاتب غلام آزاد نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں نفس کلام قرینہ موجود ہے۔ مکاتب مملوک یعنی اس پر کامل ملکیت نہیں ہوتی، وہ تصرف کے اعتبار سے آزاد ہوتا ہے۔ لأن المملوک يتناول المملوک کاملا، اس لیے کہ مملوک، لفظ مملوک جو ہے نفس کلام کے اندر مملوک، یہ کامل مملوک کو شامل ہے اور مکاتب پر ملکیت ناقص ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ دلالت سیاق الکلام، سیاقی کلام کا قرینہ۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سیاق، دوسرا ہوتا ہے سباق۔ سیاق کہتے ہیں اس قرینے کو جو کلام کے بعد آئے، اور سباق اس قرینے کو کہتے ہیں جو کلام سے پہلے آئے۔ تو اگر کلام کی بعد کوئی ایسا قرینہ موجود ہے تو اس کو کہا جائے گا سیاقی کلام، کلام کے بعد کوئی قرینہ موجود ہے۔ تو کہہ رہے کہ اگر سیاقی کلام دلالت کرے، سیاقی کلام کا قرینہ موجود ہو تو بھی معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِلْحَرَبِيِّ، اگر کسی مسلمان نے کسی حربی سے کہا انزل، اتر جا۔ اب دیکھیے یہ ہے کہ لڑائی چل رہی ہے، یعنی جہاد کہہ لیجیے اسلام اور کفر کے درمیان۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی حربی کو امان دے دیا تو اب اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب لڑائی چل رہی تھی، مثال کے طور پر مسلمان نیچے تھے اور جو کفار ہیں وہ قلعے کے اوپر تھے۔ مسلمان نے کہا کہ انزل، یعنی تم نیچے اتر جاؤ، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ تو وہ اگر آ جائے نیچے تو معمون ہو جائے گا، اس کے ساتھ قتل و قتال جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مسلمان نے کہا کہ انزل ان کنت رجلا، اگر تم مرد ہے تو اتر جا نیچے، اور وہ نیچے اتر آیا تو وہ معمول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو سیاقی کلام ہے ان کنت رجلا، یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں اس کے معنی حقیقی مراد نہیں ہے۔
تحدید ہے. جیسے ہمارے درمیان ہمارے گفتگو کے درمیان بات چیت ہوتی ہے نا کہ اگر تم نے ماں کا دودھ پیا تو سامنے آ. قرآن کریم میں بھی موجود ہے اس کی مثالیں. قرآن نے کہا کہ تم جو ہے پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ. دوسری جگہ موجود ہے کہ تم چاہے ایمان لاؤ چاہے ایمان نہ لاؤ. تو یہ تحدید ہوتا ہے. کہہ رہے کہ فَإِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِلْحَرَبِيِّ، اگر کسی مسلمان نے کسی حربی سے کہا انزل، نیچے اتر جاؤ، فنزلہ، وہ نیچے اتر گیا، کان آمنا، تو مامون ہوگا. اب دوسری شکل، وَلَوْ قَالَ انزل إِن كُنتَ رَجُلًا، اور اس نے کہا کہ نیچے اتر اگر تو آدمی ہے، فنزلہ، اور نیچے اترا، لا يكون آمنا، تو مامون نہیں ہوگا. چوتھا قرینہ جس کی وجہ سے معنی حقیقی سے معنی مجازی کا رجوع کیا جاتا ہے وہ ہے دلالت من قبل المتکلم. متکلم کی طرف سے کوئی قرینہ موجود ہو تو اس وقت معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. یمین الفور، جیسے کہ یمین فور. یمین فور کا مطلب مثال کے طور پر میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا اور بیوی نے دھمکی دی کہ میں بھی چلی جاؤں گی اپنے مائکے، گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. تو شوہر نے کہا اگر تم گھر سے نکلی تو تمہیں طلاق. اب اس کے معنی حقیقی ہے، معنی حقیقی ہے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے، چاہے ابھی نکلے چاہے ایک دن کے بعد نکلے، تو اس پر طلاق پڑ جائے گا. لیکن متکلم کی طرف سے قرینہ موجود ہے، جو بحث چل رہی ہے، غصے کی حالت میں بات چل رہی ہے، اس بات پر قرینہ موجود ہے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ ابھی اسی وقت اگر نکلی تو تمہیں طلاق. پانچواں قرینہ دلالت محل الکلام، محل کلام کا قرینہ. ای کان محل الکلام لا يقبل المعنى الحقیقی، یعنی کلام جو ہے معنی حقیقی کو قبول نہ کرتا ہو. کلام کا محل یہ معنی حقیقی کو قبول نہ کرتا ہو. کنکاح الحرۃ بلفظ البیع والہبۃ والصدقۃ والتملیک، جیسے کہ آزاد عورت سے لفظ بیع، لفظ ہبہ، لفظ صدقہ اور لفظ تملیک سے نکاح کا منعقد ہو جانا. تو آپ نے کتاب النکاح کے اندر پڑھا ہوگا اور آگے بھی پڑھیں گے کہ نکاح جس طرح لفظ نکحتو سے منعقد ہوتا ہے اسی طرح لفظ وہبتو سے، لفظ تملیک سے، لفظ صدقہ سے بھی منعقد ہو جاتا ہے. حالانکہ آزاد عورت کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اسے ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ اسے صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا مالک بنایا جا سکتا ہے. اب ہمارے زمانے کے اندر تھوڑا سمجھنا مشکل ہے، لیکن پہلے زمانے کے اندر انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی. جس طرح ہم روپیہ، پیسہ، چاول، گیہوں کو صدقہ کرتے ہیں، کسی کو ہبہ کر دیتے ہیں، اسی طرح جو بانیہ ہوتی تھی ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا جاتا تھا. لیکن آزاد عورت کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ لفظ بیع، لفظ ہبہ، لفظ صدقہ، لفظ تملیک سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی کی طرف رجوع کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ محل کلام معنی حقیقی کو قبول نہیں کرتا ہے. تو اب کہا یہ جائے گا کہ ہبہ اور صدقہ سے مراد جو بضاعہ ہے اس کا مالک ہونا ہے، اس کا ہبہ کرنا ہے، اس کا تملیک ہے. چنانچہ ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا. یہ بات یہ پوری ہوئی. اب آخر میں ایک چھوٹا سا نوٹ ہے کہ فائدۃ کل موضع یکون المحل متعینا لنوع من المجاز، ہر وہ جگہ جہاں مجاز کی کوئی قسم متعین ہو، لا يحتاج فيه الى النیت، وہاں معنی مجازی مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہاں بغیر نیت کے ہی معنی مجازی مراد لے لیے جائیں گے.